الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون وقال اللہ تبارک وتعالی بل تؤثرون الحیاة الدنیا والآخرة خیر وابقى صدق اللہ مولانا العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات رواہ البخاری او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محبت سے درود شریف پڑھ لیجیے۔ معزز علماء کرام، الحمدللہ زندگی میں کچھ اللہ والوں کے ساتھ سفر کرنے کا موقع ملا۔ سفر میں، حضر میں ان کے ساتھ رہنے کا موقع ملا، ان کے پاس بیٹھنے کا، ان کے قریب سونے کا، ان کی باتوں کو سننے کا، ان کی تنہائی دیکھنے کا، کچھ بہت قریبی موقع آئے۔ تو میں اس نتیجے پر پہنچا کہ یہ اللہ والوں کے اندر 3 باتیں ایسی ہیں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت ترقی دی، انہیں محبوب العلماء والصلحاء والعوام بنایا، مقبول العلماء والصلحاء والعوام بنایا، امت کے لیے ان کو مرجع بنایا، ان کی باتوں میں تاثیر رکھی، ان کی وجہ سے لوگوں نے توبہ کی اور اللہ کی طرف آئے، اور یہ حضرات با اثر شخصیت بن کر دنیا میں ابھرے اور ان کا فیض جاری ہوا، امت ان سے مستفید ہوئی۔ فیض ایسے ایسے جاری نہیں ہوتا، امت ایسے ایسے کسی کو قبول نہیں کرتی۔ فیض کا جاری ہونا بہت بڑی نعمت، امت کا مستفید ہونا بہت بڑی نعمت۔ میں نے کچھ صفات دیکھی ان اللہ والوں کے اندر، اس میں سے سب سے پہلی صفت جو میں نے دیکھی قریب رہ کر وہ یہ تھی کہ یہ سارے حضرات متواضع تھے، تواضع والے تھے۔ پبلک ان کا بڑا اکرام کرتی تھی لیکن ان کے دل میں اپنی کوئی بڑائی نہیں تھی۔ دنیا ان سے محبت کرتی اور یہ اپنے آپ کو کوستے کہ تو نے ایسے گناہ کیا ہے، تو نے یہ گناہ کیا ہے، تو نے یہ گناہ کیا، تیرا کیا ہوگا خدا کے دربار میں۔ اور یہی تواضع انہیں عزتوں کی چوٹیوں پہ لے جاتی تھی۔ من تواضع للہ، جو شخص اللہ کے لیے اپنے آپ کو جھکائے گا، رفعہ اللہ، اللہ اسے باعزت کرے گا۔ یہ ہے ان کی بلندی کا راز، یہ ہے ان کی عزت کا راز۔ میٹنا ہے پانا اور پانا ہے مٹنا۔ مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے۔ اگر ایک بیج کو آپ خاک میں نہ ملاؤ کبھی بھی درخت نہیں ہوگا، پھل نہیں آئیں گے، سایہ نہیں ہوگا، لوگوں کا اس کی طرف رجوع نہیں ہوگا۔ بظاہر تو ایسا لگے گا کہ 2-3 سال کے لیے بیج غائب ہو گیا، غائب نہیں ہو گیا، وہ بیج اب بہت فائدہ مند ہوگا، اب لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں گے،
اب اس کے ذریعے سے کئی بیج تیار ہوں گے، کئی پھل تیار ہوں گے، سایہ حاصل کیا جائے گا۔ تو یہ بنیادی چیز دیکھی اللہ والوں کو کہ ان کے پاس تواضع تھی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ہر نماز کے بعد اللہ سے تواضع مانگا کریں۔ تواضع ملے گی تو عزت ملے گی۔ مولانا کیا بات کر رہے ہیں آپ عزت کی؟ ارے عزت ہوگی نا تو آپ دو بات بولو گے تو اس کا اثر ہوگا، دو بات بولو گے تو اس کا، اور عزت ہی نہیں ہوگی تو لوگ بولیں گے تم اپنا کام کرو بھائی، ہمیں سب پتہ ہے۔ اور عزت ہوگی تو آپ کی ایک چھوٹی سی کلپ، ایک چھوٹی سی بات، ایک چھوٹی سی نصیحت لوگوں کے دلوں میں گر کرتی چلی جائے گی، لوگ اثر کریں گے، لوگ عمل کریں گے۔ کیا بات ہے کہ عزت۔ اس لیے آپ سارے انبیاء کو دیکھو، اللہ تعالیٰ نے انہیں عزت دی، معزز بنایا۔ لوگوں نے مخالفت کی لیکن دل میں عزت تھی، ان کو پتا تھا کہ یہ سچے لوگ ہیں، یہ جھوٹ نہیں بولتے، چونکہ نبوت کے ملنے سے پہلے انہوں نے نبیوں کے اخلاق دیکھے ہوتے ہیں۔ لوگ انہیں صادق کہتے ہیں، لوگ انہیں امین کہتے ہیں۔ انہیں تکلیف صرف ان کے دعوت دینے سے ہوتی ہے، ان کی ذات سے نہیں ہوتی، ان کے اخلاق سے نہیں ہوتی، ان کے کردار سے نہیں ہوتی۔ اسی لیے کئی لوگوں کی امانت نبوت کے ملنے کے 13 سال کے بعد بھی، حالانکہ لوگ دشمنی کر رہے ہیں، پھر بھی امانت تو پیارے نبی کے پاس رکھوا رہے ہیں۔ اسی لیے ہجرت کے موقع پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو امانتیں دے کر کے گئے تھے کہ جس کی امانت ہے آپ ان کو پہنچا دینا۔ تو نبی علیہ السلام اور انبیاء جو ہوتے ہیں وہ صادق ہوتے ہیں، وہ امین ہوتے ہیں، وہ خیرخواہ ہوتے ہیں، اور سارے انبیاء اللہ کی طرف بلاتے ہیں، یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم تم اللہ کی عبادت کرو۔ اور دنیا میں اس پر ان سے کوئی لالچ نہیں رکھتے، وما اسألکم علیہ من اجر، ہم آپ سے اس پر کوئی اجر نہیں مانگتے کہ ہم آپ کو سمجھا رہے تو آپ ہم کو یہ دو، آپ ہم کو فلاں دو، آپ ہم کو گاڑی دو، آپ ہم کو عزت دو، نہ نہ نہ، ان اجری الا علی اللہ، ہمارا اجر تو اللہ کے ذمہ ہے جو عالمین کا رب ہے، جو عالمین کو دے رہا ہے، جو سارے عالم کا نظام چلا رہا ہے، جو سارے عالم کا رب ہے وہی ہمارا بھی رب ہے۔ اللہ اکبر، یہ بنیادی بات ہے فیض کے جاری ہونے کی، کہ نمبر 1 بندہ متواضع ہو، تواضع ہو۔ اور ہم نے دیکھا کہ ترازو کا بھاری پلڑا جھکا ہوا ہوتا ہے، جس شاخ پہ پھل ہو وہ شاخ بھی جھکی ہوئی ہوتی ہے، اور پہاڑ پہ چڑھنے والا جھکتے ہوئے ہی چڑھتا ہے، اکڑ کے نہیں چڑھتا ہے۔ تو بندہ جو اللہ تک پہنچتا ہے وہ تواضع سے پہنچتا ہے۔ کچھ لوگ تواضع کا غلط مطلب سمجھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ تواضع یعنی بڑی آخرت نہ بنانا، تواضع یعنی اللہ والوں سے آگے نہ جانا۔ وہ تواضع نہیں ہے۔ آپ تھوڑی تیاری کرو یا زیادہ تیاری کرو، آپ جس مقام پر جانا چاہے، تواضع تو ہر حال میں ضروری ہے، یہ تو فاؤنڈیشن ہے، یہ تو بنیاد ہے۔ ایک بزرگ کے پاس ایک آدمی آیا، آ کر کہا حضرت میں بڑا بننا چاہتا ہوں، کوئی وظیفہ؟ حضرت نے فرمایا بالکل، اسلام میں ہر بات کا جواب ہے۔ پوزیٹیو طریقے سے سامنے والے کے سوال کو سمجھ کر اس کو جواب دینا، مطمئن جواب دینا۔ اور مطمئن جواب، تسلی بخش جواب، تشفی بخش جواب انسان اپنے علم سے، اپنے ارادے سے، اپنی طرف سے دے سکتا ہے؟ تو کہا نہیں۔ تسلی بخش جواب کیسا ہوتا ہے؟ فرمایا تسلی بخش جواب وہ ہوتا ہے جو اللہ کو پوچھ کر کے دیا جائے، جو اللہ کو پوچھ کر کے دیا جائے۔ جو جواب آپ نے اللہ کو پوچھ کر کے دیا تو تسلی بخش جواب ہوگا۔ اچھا اللہ سے کیسے پوچھے؟ ایک آدمی آپ کے پاس آیا، مولانا صاحب جی کیا ہوا؟ ایک تو بندہ نارمل بات کرتا ہے، اور ایک بات کرتا ہے کہ میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ ہاں، جیسے ہی اس نے کہا کہ میں آپ سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں، فوراً دل سے اللہ سے بات کہ اللہ جی یہ کچھ پوچھ رہا ہے، مجھے آتا نہیں ہے، آپ مجھے ذرا اس کا جواب دیجئے۔ آپ سمجھ رہے؟ اس نے کانفرنس کال پر اللہ کو لے لیا۔ کیا کیا؟ کانفرنس کال پہ اللہ کو لے لیا۔ اب اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ موجود ہے، لینے کی کیا ضرورت ہے؟ او بھائی وائی فائی ہر جگہ موجود ہوتا ہے، بہت سی جگہ ہوتا ہے، ہر کوئی استعمال نہیں کر سکتا جب تک کوڈ معلوم نہ ہو، سامنے والے کی اجازت نہ ہو۔ کوڈ معلوم ہو تب وائی فائی کا استعمال ہوتا ہے۔
ابھی مسجد میں وائی فائی ہو، مجھے کوڈ معلوم نہ ہو تو میں نہیں چلا سکتا اس کو. تو اللہ تو ہر جگہ موجود ہے، بے شک اللہ موجود ہے، لیکن اس وقت یہ کہنا دل سے کہ اللہ جی یہ کچھ کہنا چاہ رہا ہے، مجھے آتا نہیں ہے، میں جاہل ہوں، آپ بتائیے. اب اس نے سوال پوچھا، اب اللہ بھی سن رہے، اللہ تو ویسے بھی سن رہے، ایسا جواب آپ کے دل میں ڈالیں گے تو سامنے والے کے لیے بہت مفید ہوگا، تسلی بخش ہوگا. اللہ والے ایسا کرتے ہیں. ابھی نوساری میں ایک رکشہ چلانے والا آدمی، اس نے مجھے ہاتھ دی، مولانا تھوڑی دیر میری رکشہ میں بیٹھ جاؤ. کہا بالکل. تھوڑا آگے گئے، اس کی آنکھ میں ٹپ ٹپ آنسو تھے. اس نے کہا آپ مجھے اللہ سے جوڑ دو. میں بھی تعجب میں رہ گیا. میں نے کہا کہ اور میں بہت بڑا گنہگار ہوں مولانا، میں اللہ سے جوڑنا چاہتا ہوں. میں کہا دیکھ ثاقب، یہ رکشہ والا اپنے گناہوں پر نادم ہے اور تواضع کر رہا ہے، اللہ کے قریب جا رہا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ تو بیانات کر کے اپنے آپ کو کچھ سمجھ کے گر نہ جائے اللہ کی نظر سے. کوئی رکشہ چلا کے قریب ہو جاتا ہے، کوئی کرسی پہ بیٹھ کے گر جاتا ہے. اعتبار نیت کا ہے، اندر کیا کر رہا ہے. حالانکہ داڑھی نہیں ہے، لباس اسلامی نہیں ہے، لیکن کیا پتہ اس کو آج افسوس ہو رہا ہے. اب اگر اس کو کوئی حقیر سمجھے تو کہاں جائے گا، کیا ہوگا اس کا. اس کو تکبر کہتے ہیں. اچھا ڈاکٹر کبھی بھی بیمار کو حقیر نہیں سمجھتا. اگر حقیر سمجھے گا تو علاج نہیں ہوگا. ڈاکٹر خیر خواہ ہوتا ہے، اور جو ڈاکٹر خیر خواہ ہو اس کی ہسپتال بھر جاتی ہے کہ یہاں علاج اچھا ہو رہا ہے. خیر خواہ، اس کے بارے میں رحم دل. ایک کام کر رہا ہے اور پتہ چلا کہ کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تو فوراً تتکال میں اس کے پاس چلا جائے گا، کسی طرح اس کی جان بچ جائے، اس کو فائدہ ہو جائے، اس کو صحت مل جائے، اس کو تندرستی مل جائے. خیر خواہ، نفرت نہیں کرتا بیمار سے. اللہ والے گنہگار سے نفرت نہیں کرتے. ان کو نفرت ہوتی ہے اس کے گناہ سے، گنہگار سے نہیں. چونکہ ان کو پتا ہے اگر میں گنہگار سے نفرت کروں گا تو اس کو اللہ سے کیسے جوڑوں گا. اگر میں اس سے نفرت کروں گا تو میری آخرت برباد ہو رہی ہے. نفرت کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ سمجھنا کہ میں اس سے اچھا ہوں، یہ کچھ نہیں ہے، فلاں گناہ میں مبتلا ہے اور میں تو بہت اچھے ہیں، بولے اپنے تو تھوڑی وہ گناہ کرتے. ہاں، اسی کو تکبر کہتے ہیں. سامنے والے کو حقیر سمجھنا اور اپنے آپ کو اس سے بہتر سمجھنا. اور تمام فقہا کا متفقہ فیصلہ ہے کہ یہ حرام. گزشتہ بھی آپ کو بتایا تھا، ایک شیخ ہے 25 سال سے تہجد گزار ہے، ایک شرابی آ رہا ہے بیت ہونے کے لیے، اور شیخ کے دل میں آیا کہ میں اس سے بہتر ہوں. کتابوں میں لکھا ہے کہ اس موقع پر شیخ اللہ کی نظر سے گر جاتا. اب وہ شیخ بننے کے قابل نہیں رہتا کیونکہ اس کو تکبر آ گیا. اس نے ایک کلمہ پڑھنے والے سے اپنے آپ کو بہتر سمجھ لیا. تو بھائی لوگ ان کی عزت کرتے اللہ والے کی. او بھائی، ان کی عزت اللہ کی ستاری کی چادر کی وجہ سے کرتے ہیں، ورنہ اللہ تعالیٰ ابھی یہ نہیں کہ پہلے جو گناہ انہوں نے کیے وہ سب ظاہر کر دے اور اس کی بدبو ظاہر کر دے تو کوئی ان کو پوچھنا ہی نہ آوے. ابھی اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ ظاہر کر دے تو کوئی مقتدی ہم سے ملے، کوئی ہمارا شاگرد ہم سے ملے، ہمارا ابا بھی ناراض ہو جائے، بیٹا تیرے سے بڑی امید لگائی تھی، تو نے اتنے بڑے بڑے گناہ کیے. کوئی ہمیں دیکھنا پسند نہ کرے تو پھر لوگ ہم سے عزت کرتے ہیں. وہ ہماری نیکی کی عزت نہیں کرتے. وہ پیارے اللہ نے جو ستاری کی چادر ڈالی ہے اس کی وجہ سے وہ ہم سے عزت کرتے ہیں، ادب سے پیش آتے ہیں. تو اس میں تو ہمارا اپنا کوئی کمال ہی نہیں ہے. یہ تو ہمیں تو اور اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے کہ اللہ آپ کے رحم کی وجہ سے، آپ کی ستاری کی چادر کی وجہ سے، آپ کے کرم کی وجہ سے، آپ نے میرے گناہوں کی بدبو ظاہر نہیں کی، اس وجہ سے لوگ مجھ سے ملتے ہیں. تو پھر تو انسان کو تکبر ہی نہ آوے کہ میں تو کچھ ہو ہی نہیں، میری ابتدا تو ناپاک قطرہ ہے، میرے پیٹ میں تو گندگی ہے. اور اللہ تعالیٰ روزانہ 2-3 دفعہ واش روم لے جا کر ہمیں اپنی حقیقت یاد دلاتے ہیں کہ دیکھ تیرے پیٹ میں کیا بھرا ہوا ہے، زندگی کیا ہے، آ کر نہائے، نہا کر چل دیے، یہ زندگی ہے. کب آئے پتہ نہیں، کیسے چلے جائیں گے وہ بھی پتہ نہیں. اس لیے فرمایا کہ متواضعانہ انداز، تواضع، اپنے آپ کو مٹانا، یہ دیکھا میں نے اللہ والوں کے اندر کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا تھا. اور کچھ لوگوں کو دیکھا، ان کو دیکھ کر افسوس ہوا. وہ بڑے پیمانے پہ آخرت کی تیاری زور شور سے اس لیے نہیں کر رہے تھے کہ وہ سمجھ رہے تھے یہ تواضع کے خلاف ہو جائے گا، مجھے تواضع اختیار کرنی.
تواضع اختیار کرنی ہے، اپنے آپ کو متواضع سمجھنا تو ہے ہی نہیں، اس کو ہائی لائٹ نہیں کرنا ہے. صرف نبوت کا دروازہ بند ہے، ولایت کا تو کھلا ہوا ہے. ابھی پوری دنیا میں جتنے بڑے بڑے اللہ والے ہیں آپ ان سے آگے جا سکتے، اجازت ہے، اللہ خوش ہے. آگے چلے جائیں گے تو اللہ اور خوش ہوگا. قرآن آپ کو دعوت دے رہا ہے، فاستبقوا الخیرات، قرآن کی دعوت ہے، نیکی کے کام میں آگے بڑھو. یہ نہیں کہ وہ اتنے بڑے تو میں نہیں بن سکتا. نا بڑے کیسے بنتے ہیں؟ تو کہا چھوٹا بن کے، گناہوں سے بچ کے، ان سے زیادہ اللہ کی عبادت کرو، ان سے زیادہ سنتوں پہ چلو، ان سے آگے اللہ آپ کو نکال دے گا. 15-20 سال پہلے ان کا نام و نشان نہیں تھا، کوئی ان کو جانتا نہیں تھا، ان کا فیض جاری نہیں تھا. وہ گناہوں سے بچے، تقوی اختیار کیا، ذکر کیا، اپنی تنہائی کو پاک صاف کیا. آج اللہ ان سے کام لے رہا ہے، آپ ان سے زیادہ پڑھو، اللہ ان سے زیادہ کام لے گا. اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، ہم اللہ کے محتاج ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارا محتاج نہیں. اور ولایت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، آگے بڑھو، نیک کام کرو، نیکیاں کرو، ذکر کرو، رات کو اٹھ کے رو. کوئی جانتا ہے؟ تو کہا کوئی نہیں جانتا، اور کسی کو بتانا بھی نہیں ہے، اللہ جانتا ہے. اور جب وہ چھا جاتا ہے تو پھر بندہ زمانے پہ چھا جاتا ہے. جگر مراد آبادی نے یہی تو کہا تھا، وہ مجھ پہ چھا گئے تو میں زمانے پہ چھا گیا. کوئی بھی اللہ والوں نے پلاننگ نہیں کیا کہ ہم ایسا کریں گے تو زمانے پہ چھا جائیں گے. یہ پلاننگ، یہ پلاننگ، یہ پلاننگ، چالاکی سے کوئی آگے نہیں بڑھا. ان کو پتا ہے کہ صرف اللہ کو میں لے لوں، آگے کا نظام اللہ کا ہے، وہ میرا نہیں ہے. لوگ کہیں گے کہ لوگ سوشل میڈیا سے چھا جاتے ہیں. خواجہ صاحب کے زمانے میں کہاں سوشل میڈیا تھا؟ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں کہاں سوشل میڈیا تھا؟ جتنے اللہ والوں کے واقعات لکھے ہیں فضائل اعمال میں، ان کے زمانے میں کہاں سوشل میڈیا تھا؟ یہ تو ایک گمان ہے، شیطان کی بات ہے، نفس و وہم کی بات ہے. ہمیں لوگوں میں نہیں چھانا ہے، ہمیں چھپنا نہیں ہے، ہمیں تو چھپنا ہے. لیکن اتنا کب چھپتا ہے؟ اود لگائی ہوئی ہو اور وہ کہے کسی کو پتہ نہ چلے، او بھائی اود لگی ہے نا، اصلی ہے، پتہ چلے. وہ بولے نقلی ہے، میں سب کو بتاؤں، تو جتنا بھی بتا خوشبو تو آئے گی اتنی. 2 دن 3 دن لوگ دیکھ کے خوش ہوں گے، چوتھے دن سے دور ہو جائیں گے. اس سے پتہ چلا کہ ہمیں اپنے اندر تواضع پیدا کرنی ہے. کام کرنا ہو آگے تو بھی، اور کسی وجہ سے نہ کام کرنا ہو تو بھی، تواضع بنیادی چیز ہے. تو رکشہ والا رونے لگا، اب مجھے اللہ سے جوڑ دو. میں نے اس کو پوچھا کون سی بات تیرے دل پہ لگی؟ اس نے کہا ابھی ایک مولانا بیان کر رہے تھے، ایک جماعت کو لے کے بیٹھے تھے، تو میں بیٹھ گیا ظہر کے بعد. انہوں نے ایک واقعہ ایسا سنایا میرے دل پہ لگ گیا. بولے، میں نے بولا بھائی کیا سنایا؟ اس نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ ایک بادشاہ تھا، اس کی بیویاں بھی تھی، لیکن ایک باندی سے وہ بہت پیار کرتا تھا، بڑا محبت کرتا تھا. تو اس کی بیویوں کو رشک ہوا، افسوس ہوا کہ بادشاہ سلامت تو اس سے بڑی محبت کرتے ہیں. تو بادشاہ کو سمجھایا، اس کے خلاف چڑھایا، اس کے خلاف بھڑکایا، اس کے خلاف اکسایا. حسد اچھی چیز نہیں. کبھی کبھار جس سے حسد کیا جاتا ہے وہ بہت آگے نکل جاتا ہے. حاسد اللہ کی نظر سے گر جاتا ہے، لیکن جس سے حسد ہوتا ہے وہ بہت آگے نکل جاتا ہے. یوسف علیہ السلام سے کیا کیا تھا؟ حسد ہی کیا تھا نا. اور کیا ہوا بعد میں؟ نبی بنے، بادشاہ بنے. آپ کو کوئی نقصان ہوا؟ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے لوگوں نے ان سے بہت حسد کیا، نقصان انہیں کو ہوا، ان کو نہیں ہوا. اسی لیے حضرت مفتی احمد خان پوری صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ حاسد تم کو دیکھ کے جلتا ہے، تم کہیں کو اس کو دیکھ کے جل رہے بھائی؟ وہ جل رہا ہے نا، تم کیوں جل رہے اس کو دیکھ کے؟ آج تو وہ غیبت کرے تو ہمارے لیے غیبت کرنا لازم، کہ تو اللہ کی نظر سے غیبت کر کے گرا اور میں بھی گر کے ہی رہوں گا اللہ کی نظر سے. اور کیا مطلب؟ کوئی مطلب ہی نہیں. وہ ایسا کرتا ہے، تو کیسی بات کر رہا ہے اس کے لیے؟ اگر تجھے اللہ والا بننا ہے تو تو خاموش ہو جا، تو برداشت کر لے. اس کی برائی بھی دل میں مت لا. اس کی کیا برائی لانا؟ وہ تیرا کچھ کر ہی نہیں سکتا ہے. اللہ کے چاہے بغیر درخت کا ایک پتا حرکت نہیں کر سکتا. ارے میرے بارے میں وہ ایسا بولتا ہے. ہم شیخ سعدی فرماتے ہیں نا، جس کا خلاصہ ہم ہر ایک کی ہر چیز روک سکتے ہیں سوائے اس کی زبان کے.
زبان تو اس کے پاس ہے، اس کے منہ میں ہے، اس کو تو روک ہی نہیں سکتے. کسی کی زبان کو روک سکتے؟ نہیں. کسی کے کہنے سے کچھ ہوتا ہے؟ نہیں. عزت اور ذلت دنیا والوں کے ہاتھ میں ہے؟ تو کہا نہیں. وہ جو ہم سے حسد کر رہا ہے اس سے ہم ذلیل ہوں گے؟ تو کہا نہیں. نادان کو اس بات کا بالکل نہیں پتا. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. عزت اللہ دیتا ہے، ذلیل اللہ کرتا ہے، ہمارا لینا دینا اللہ کے ساتھ. ہاں اگر کوئی زیادہ حسد کر رہا ہو اللہ سے دعا کر لیجئے. آپ نماز کے بعد سورہ فلق سورہ ناس پڑھتے رہیے. وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ. خدا تعالیٰ حاسدین کی حسد سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچائیں گے. تو اس نے کہا کہ وہ مولانا صاحب نے کہا کہ ایک بادشاہ کی بیویاں تھی، ایک باندی تھی، اس سے بڑی محبت کرتا، بڑا پیار کرتا. دوسری بیویوں کو افسوس ہوا کہ ہم بڑے گھر کی ہیں، ہم رانیاں ہیں، خوبصورت ہے، سلیقہ مند ہے، ہم آپ سے بڑی محبت کرتے ہیں، اور آپ ایک اس باندی سے زیادہ محبت کرتے ہیں. سمجھ نہیں آتی بات. کسی وقت سمجھائیں گے. ایک دن بادشاہ اپنے دربار میں آیا اور اس نے سب خزانے الگ الگ کروائے. ایک چاندی کا، سونے کا، جواہرات کا، ہیرے موتی کا، اور بیویوں کو اور باندی کو جمع کیا. بولے دیکھو آج میرا دربار عام لگا ہوا ہے، دربار شاہی سجا ہوا ہے. بادشاہ کا دربار ہیرے موتی، سونا، چاندی، جواہرات سے جگمگا رہا ہے. آج بادشاہ بڑا خوش ہے، موڈ میں ہے. میں اعلان کروں تو جلدی سے ہاتھ رکھ دینا، جو جس پر ہاتھ رکھ دے گا وہ اس کا ہو جائے گا. اعلان کیا. ٹھیک ہے، جو جس پر ہاتھ رکھ دے وہ اس کا. تو وہ تھوڑا دور تھا تو سب بیویاں دوڑی، دوڑتے دوڑتے جس کے ہاتھ میں جو آیا پہلے ہاتھ رکھ دیا. جس کا ہاتھ پہلے رکھا اس پر وہ اس کا. وہ باندی وہیں کھڑی رہی. سب نے بادشاہ کو کہا، ہم نے کہا تھا نا ناسمجھ ہے، کم عقل ہے. بادشاہ کا اعلان، بادشاہ چیزیں دے رہا ہے، سمجھ ہی نہیں ہے اس کے پاس. آپ کو پہلے سمجھا رہے ہیں، آپ غلط جگہ دل لگا رہے ہو. بادشاہ نے اس کو پوچھا کہ تو نے کیوں ہاتھ نہیں رکھا؟ تو بولے یہ جو آپ کا اعلان ہے یہ صحیح ہے، جو جس پر ہاتھ رکھ دے وہ اس کا؟ بولے ہاں. انہوں نے کہا دیکھو ابھی تو اس کو اعلان سمجھ میں نہیں آیا، ہمارے تو خزانوں کے مالک ہو گئے ہم تو. بولے ہاں صحیح ہے اعلان. وہ آہستہ سے چل کے آئی اور اس نے بادشاہ کے کندھے پہ ہاتھ رکھ دیا. بادشاہ مسکرایا اور بولا نادان تو تم ہو، تمہارے لیے اتنا چھوٹا خزانہ، اتنا تقریباً میں آدھی دنیا کا بادشاہ ہوں، یہ بھی آدھی دنیا کی بادشاہ ہو گئی، اس نے میرے اوپر ہی ہاتھ رکھ دیا. جو میرا وہ سب اس کا ہو گیا. اسی لیے اس سے زیادہ پیار کرتا. اس کی نظر چیزوں پہ نہیں ہے، اس کی نظر پیسوں پہ نہیں ہے، اس کی نظر خزانوں پہ نہیں ہے، اس کی نظر بادشاہ پر ہے. تو رکشہ والا مجھے کہہ رہا ہے، میں تعجب میں ہوں پیچھے بیٹھ کر. میں سمجھ گیا کہ اس نے بٹھایا نہیں، اللہ نے مجھے بٹھوایا کہ ثاقب دیکھ ہمارے عاشق لوگ کیسے ہوتے ہیں. توبہ کرنے والے بھی ایسے ہوتے ہیں. کسی کو حقیر مت سمجھنا، کسی رکشہ والے وغیرہ کو. تو کہا مولانا آج تک میں بے چین رہا، میں حالات میں رہا، تکلیفوں میں رہا، کیونکہ میں نے چیزوں پر نظر رکھی. کبھی اس پہ ہاتھ رکھا، کبھی اس پہ رکھا، کبھی اس پہ رکھا، کبھی اس پہ رکھا. ایک کاش اگر جو میں نے اللہ پہ ہاتھ رکھا ہوتا تو آج میں پریشان نہیں ہوتا، میں کہا اللہ والا ہی ہوتا. پھر میں نے اپنی زندگی پہ غور کیا تو میں نے کہا ہم بھی تو چیزوں پہ ہی ہاتھ رکھ رہے ہیں، یہ وہ یہ وہ یہ وہ. اگر اللہ سمجھ میں آتا تو کون تہجد چھوڑتا؟ اللہ سمجھ میں آتا تو کون اشراق چھوڑتا؟ لکھا ہے جو سب سے زیادہ رجوع کرنے والے ہوتے ہیں اللہ سے وہ چاش پڑھتے ہیں. اب دیکھو اس میں ہمارا شمار ہے. اللہ کے عاشقوں کو رات میں اٹھایا جاتا ہے. دیکھو کیا وہ فہرست میں ہمارا نام ہے، ہمیں کوئی اٹھا رہا ہے؟ اور اٹھا رہا ہو تو کسی کو مت بتانا. راجستھان میں ایک آدمی ملے مجھے کہا مولانا میرا ابو مسجد کے مؤذن صاحب تھے، ان کا انتقال ہوا، ان کی جگہ مجھے ملی، میں بھی مؤذن. بہت پرسکون زندگی. رات کو 3:30 بجے کوئی اٹھاتا تھا، کوئی ہلاتا تھا، میں اٹھ جاتا تھا. تو میں سب کو تہجد کے بارے میں کہتا تھا، تہجد پڑھو تہجد پڑھو. میرے کام ہو رہے تھے، میرے مسئلے حل ہو رہے تھے. ایک دفعہ ایک آدمی کو میں نے یوں کہا
کہ دیکھ رات میں 3:30 بجے میں بھی اٹھ جاتا ہوں، تو بھی اٹھ جا. وہ دن آج کی گھڑی 5 سال سے تہجد کی توفیق چھین لی. ترغیب دینا ٹھیک ہے، لیکن یہ بتانا کہ میں کرتا ہوں بس یا ناراض ہو گئے. تو مجھے انہوں نے کہا مولانا آپ کے بیان میں کوئی بات آپ ایسی مت کرنا کہ میں یہ عمل کرتا ہوں تو آپ کرنا، چاہے وہ ایک تسبیح کیوں نہ ہو. آپ سمجھانا ان کو یہ کرو یہ کرو یہ کرو. میں کرتا ہوں اس میں تکبر آ جاتا ہے، میں آ جاتی ہے. اسی لیے اکابرین کہتے ہیں کبھی بھی اپنے آپ کو حافظ بھی مت سمجھو، عالم مت سمجھو. عالم ہے الحمدللہ، لوگ مولانا کہتے ہیں ٹھیک ہے، وہ ان کا حق ہے کہ میں اپنے آپ کو عالم سمجھوں نا. عالم سمجھوں گا تو دوسرے سے اپنے آپ کو بہتر سمجھوں گا. بھائی وہ تو نہیں ہے، میں تو مولانا ہوں. اسی کو تکبر کہتے ہیں. میں تمہیں کچھ نہیں ہوں. اب کچھ نہیں سمجھے گا تو جس کا بھی فون آ رہا ہے آپ کون بول رہے ہیں، میں ثاقب بول رہا ہوں، سیدھی سادھی بات کرے گا. کون بول رہے ہیں، میں مولانا ثاقب صاحب بول رہا ہوں. او بھائی کیا مولانا ثاقب صاحب، کون سے مولانا، ابھی گناہ کی بدبو ظاہر کر دیتا تو، پاگل کر دیتا تو. ایک مولانا ایک جگہ بس رکی تو مولانا بغیر کپڑے کے گھوم رہے تھے. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. تو ہمارے ایک بہت بڑے ذمہ دار ہیں، انہوں نے کہا ان کو جانتے ہو؟ تو بولے نہیں. بولے یہ فلاں مشہور مولانا بہت بڑے اللہ والے تھے. بولے ہاں. کیا ہوا؟ تو بولے دماغ کی ایک رگ فیل ہو گئی، اب اس لیے گھومتے ہو گئے. ان کو پتہ ہی نہیں ہے، معذور ہے. عزت دینا بھی جانتا ہے، ذلیل کرنا بھی جانتا ہے، روڈ پتی بنانا بھی جانتا ہے، کروڑ پتی بنانا بھی جانتا ہے، چڑھانا بھی جانتا ہے، گرانا بھی جانتا ہے. ریموٹ کنٹرول ہی اللہ کے ہاتھ میں. ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہمارے ہاتھ میں ہے ہی نہیں کچھ. ہمیں خوشی دینے والا، ہمیں غم دینے والا، ہماری بیوی کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنانے والا. اور جو اللہ پہ ہاتھ رکھ دیتا ہے سب اس کی فیور میں کر دیتا ہے، سب اس کی فیور میں ہو جاتا ہے. کتنی چیزیں وہ سوچتا ہے اس سے پہلے حاضر کر دیتا ہے. اور وہ کہتا ہے اللہ میں نے سوچا آپ نے حاضر کر دیا تو میرا ہو گیا. یہ اللہ والے سب اللہ کے ہو جاتے ہیں. حضرت پیر ذوالفقار صاحب نے خطبات ذوالفقار میں لکھا ہے پہلی جلد میں کہ اللہ والوں کے ہاتھ اللہ کے جیب میں ہوتے ہیں. اللہ اکبر جملہ لکھا ہے. اللہ کی جیب نہیں، سمجھانے کے لیے کہ ان کی نظر ہی اللہ کے خزانوں پر ہوتی ہے. وہ اپنے مسائل اللہ سے حل کروا لیتے ہیں. ایک عجیب بات آپ کو بتاؤں، کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ بیان میں اسٹیج پر بیٹھ کر اللہ کی نظر سے گر جاتے ہیں، کچھ لوگ نیچے بیٹھ کے اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں. وہ کیسے؟ ایک آدمی نیچے بیٹھا ہوا ہے اور اس کے دل میں یہ خیال آیا میری جگہ تو اسٹیج پر ہی تھی، حق تھا کہ مجھے بلایا جاتا لیکن مجھے بلایا نہیں. تو یہ نیچے بیٹھ کے بھی اللہ کی نظر سے گر گیا. آپ سمجھ رہے؟ نیچے بیٹھا ہے اور اللہ کی نظر سے گر رہا ہے. چونکہ یہ اپنے آپ کو سمجھ رہا ہے کہ میرے مقام سے مجھے کم حیثیت دی گئی، اس کا مطلب میں کوئی مقام والا ہوں، میں یہ مجمع کی طرح نہیں ہوں، ان سے تو بہتر ہوں میں. اور اس کو کیا بولتے ہیں؟ دیکھو تکبر میں زبان کا نہیں دل کا اعتبار ہے. زبان تو پہلے ہی منع کر دے. ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم. اللہ دلوں کو دیکھتا ہے، تمہارا دل کیسا. صحابہ کے دلوں کا امتحان لیا. اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی. دل میں کیا تھا؟ تو کہ دل میں تقوی تھا، دل میں اللہ کا ڈر تھا. صحابہ کو جو کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اس کے بارے میں لکھا ہے کہ ان کو یہ مزدہ کیوں ملا. فرمایا کہ ان کے دل صاف تھے، اس کے لیے اللہ نے ان کو یہ مزدہ دیا. سارے اللہ والے اتنے اونچے مقام پر کیوں ہیں؟ کیونکہ ان کے دل صاف. دل صاف ہو، نیت صاف ہو تو منزل آسان ہوتی. تو رکشہ والا نے بڑی بات سمجھا دی کہ ہماری نظر اللہ کی ذات پر ہو، اللہ کے خزانوں پر ہو. تو نیت کریں انشاءاللہ اللہ کو حاصل کرنا، اللہ کو یاد کرنا اپنی زندگی کا ٹارگیٹ بنائیں گے، اپنی زندگی کا مقصد بنائیں گے. اور ایک بزرگ کے پاس ایک آدمی آیا جو میں سنا رہا تھا کہ حضرت میں بڑا بننا چاہتا ہوں. حضرت نے کیا فرمایا؟ تو چھوٹا بن جا، اللہ تیرے کو بڑا بنا دے گا. اللہ تیرے کو بڑا بنائے گا لیکن تو چھوٹا بن جا. تو میں نے شروع میں عرض کیا کہ اللہ والوں کے ساتھ بھی فضلِ تعالیٰ کچھ وقت گزارنے کا، ان کے ساتھ رہنے کا، ان کی تنہائیوں کو دیکھنے کا موقع ملا. تو کچھ باتیں میں نے بہت قریب سے دیکھی. اس میں سے ایک بات تواضع دیکھی. نمبر 2،
جو دوسری بات دیکھی میں نے یہ دیکھی کہ ان کی جلوت اور خلوت میں کوئی فرق نہیں ہے. ان کی تنہائی ایک دم پاک صاف ہے. کیسی ہے؟ ایک دم پاک صاف. ایسا نہیں کہ وہ لوگوں کے سامنے کچھ اور ہے، اکیلے میں کچھ اور ہے. لوگوں کے سامنے ان کی سنت طریقے پر چلنا الگ ہے، اکیلے میں سنتوں پہ چلنا الگ ہے. وہ نہیں دیکھا میں نے. ان کا لینا دینا لوگوں سے نہیں، ان کا لینا دینا اللہ سے. ابھی لوگ سامنے ہیں اور بیت الخلاء میں جا رہے ہیں تو سر بھی ڈھکا ہوا ہے، الٹے پیر سے بھی جا رہے ہیں. لوگ دیکھ رہے ہیں، کیا کہیں گے مولانا کیسے جاتے. اور رات میں سوئے ہوئے ہیں فیملی کے ساتھ اور واش روم جانا ہے تو سر بھی نہیں ڈھکا ہوا ہے، کبھی چپل بھی نہیں پہن رہے، کبھی الٹے پیر سے بھی نہیں جا رہے، کیسے جا رہے ہیں سب بھول گئے. اندر جا کے دعا یاد آ رہی ہے. مولانا صاحب وہاں مسجد میں تو آپ بہت ادب سے گئے تھے. بولے وہاں کہتا تو تھا اللہ کے لیے، لیکن سب دیکھتے بھی تھے نا. جلوت خلوت فرق پڑ گیا. جلوت اور خلوت ایک ان کی. ابھی اگر میں پانی پیوں تو کیسے پیوں گا؟ بسم اللہ پڑھ کے 3 سانس میں دیکھ کے سیدھے ہاتھ سے بیٹھ کے پینے کے بعد الحمدللہ. کیوں؟ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں. اور کوئی نہ دیکھ رہا اور رات میں 2:30 بجے آنکھ کھلے پانی پینا ہو تو اب تھوڑی کوئی دیکھ رہا ہے. اپنے تھوڑی اللہ کے لیے کرتے، نعوذ باللہ. اس کا عمل بتاتا ہے. اب نہیں، اب نہیں. وہ لاکھ کہتا رہے میں اللہ کے لیے کرتا ہوں، فرق ہو گیا. اللہ کے لیے کرتا تو فرق نہیں ہوتا. لوگوں کے سامنے موبائل کا غلط استعمال نہیں کرتا ہے، گھر میں بھی نہیں کرتا. لوگوں کے سامنے موبائل میں ٹی وی نہیں رکھتا ہے تو تنہائی میں لاک میں بھی نہیں رکھتا. لوگوں کے سامنے موبائل میں ٹی وی نہیں رکھتا ہے، لاک میں رکھتا ہے تو وہ ٹی وی ہے. اتنا ہے کہ کسی کے گھر میں ٹی وی ہے، اس کے جیب میں ٹی وی ہے، یہ مسجد میں بھی ٹی وی لے کے آ رہا ہے، یہ پڑھانے بھی ٹی وی لے کے بیٹھ رہا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ کوئی میرے کو نہیں دیکھتا ہے. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں موت کے وقت اٹیک کرتی ہیں. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مرید تھا. اس نے حضرت کو کہا کہ حضرت ایک خوبصورت نوجوان لڑکا بیچارہ غیر ہے، یہ بھی جہنم کی آگ میں جلے گا. حضرت نے فرمایا جس کا خلاصہ کہ یہ جلے گا کہ نہیں جلے گا وہ تو پتہ نہیں، ہو سکتا ہے ایمان لے آئے، لیکن ایسا لگتا ہے کہ تیری نظر غلط تھی، تیرا اپنا مسئلہ ہو جائے گا. تو بہت خیرخواہی بتا رہا ہے اس کے لیے، لیکن تو نے اس کو اچھی نیت سے نہیں دیکھا ہے. اسی نظر پر اللہ نے اس کو پورا قرآن بھلا دیا. وہ حافظ قرآن تھا. فکر کرنا اور چیز ہے. بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ بھائی مستورات اوروں کے ساتھ جا رہی ہے تو ہم ان میں کام کر سکتے کہ نہیں. تو یہ شرط لگائیے کہ آپ اپنے ایمان کی حفاظت کرتے ہوئے کام کر سکتے. ایسا نہیں کہ کام کرنے گئے اور آپ ہی پھسل گئے. اپنے ایمان کی بھی حفاظت ضروری ہے. تو دوسری بات میں نے یہ دیکھی اللہ والوں میں کہ ان کی تنہائی بہت پاک صاف، ایک دم سیدھے سادے. کوئی بناوٹ نہیں، کوئی تکلف نہیں، کوئی مصنوعیت نہیں. لوگوں کے سامنے کچھ الگ ہے، تنہائی میں کچھ الگ ہے. بھیڑیوں کے درمیان اگر کوئی نیک کام کرے تو فخر کرے گا. میں جنگل میں بکریوں کے درمیان بیان کروں تو میں سوچوں گا بکریاں میری تعریف کریں؟ نہیں سوچوں گا. اس وقت کہہ سکتے کہ اخلاص سے بولا. یہاں تو انسان تھوڑا سا اچھا کام کرتا ہے. کتابوں میں لکھا ہے کہ اچھا بیان ہو گیا جمعہ میں، اب یہ پوچھتا ہے بازو والے کو بیان کے بعد کیسا رہا تھا. حضرت پیر ذوالفقار صاحب نے لکھا ہے ایک جھٹکے میں ضائع کر دیا اس نے. اس کو پتا ہے کہ بہت اچھا رہا، اس کو پتا ہے کہ اللہ نے اچھا بلوا دیا آج، اس کو سب پتا ہے. اس کو شکر کرنا چاہیے نا، تواضع کرنی چاہیے. وہ اسی لیے پوچھتا ہے کہ اس کی تعریف کرے اور بدلہ دنیا میں مل جائے. اس میں کیسا رہا، یا دوسرے انداز میں اپنی تعریف کرنے کے مختلف انداز ہوتے ہیں. یا دوسرے انداز میں تعریف کرواتا ہے آج تھوڑا لیٹ تو نہیں ہو گیا. کیا بولتے ہیں وہ؟ نہ آپ کا تو اور چلتا تو بھی اچھا ہوتا. اللہ جانتا ہے تو نے کیوں پوچھا. کچھ لوگ ہوتے ہیں پورا پورا سمندر پی جاتے، ڈکار بھی نہیں لیتے یار، ہضم کر جاتے. یہی بڑے لوگ ہوتے ہیں. ایک بزرگ کے ساتھ میں نوساری میں ایک جگہ گیا. انہوں نے کہا کہ یہاں جناتوں کا مدرسہ چلتا ہے. میں تو پہلے ہی تھوڑا خاموش ہو گیا. میں بولا کوئی غلطی نہ ہو جائے، مار نہ پڑ جائے.
یہاں جناتوں کا مدرسہ چلتا ہے. ایک رکشہ چلانے والے آئے چاچا, ان کو بھی میں جانتا ہوں. بولے جی حضرت صحیح بات ہے, چلتا ہے, شیخ محمد پڑھاتے, فلاں پڑھاتے, فلاں پڑھاتے. حضرت نے کہا محتمم وہی ہے نا؟ بولے وہی ہے, بہت بڑا ادارہ ہے. سن لیا, ہمیں تو کچھ دکھتا نہیں تھا. پھر انہوں نے مجھے کہا کہ ایک بزرگ کے پاس چلتے ہیں. میں نے بولا ٹھیک ہے. ایک آدمی وہاں سے دوڑتا دوڑتا آیا, حضرت میں اسی علاقے میں رہتا ہوں, رات دن وہیں رہتا ہوں, آپ نے سب باتیں کی, ہمیں کیوں نہیں دکھتا ہے؟ حضرت نے فرمایا تجھے دکھے گا نا تو تکبر کرے گا. کیا کرے گا؟ تو اس کو بڑائی سے لوگوں کو بتائے گا. تم کو پتا ہے جنات کا مدرسہ وہ بھی میرے کو بھی معلوم ہے. اور بیٹا یہ جب تک بندہ اپنے آپ کو مٹاتا نہیں ہے اس وقت تک اس کو یہ ساری نعمتیں دکھتی نہیں ہیں. تو ہضم نہیں کر سکے گا اس کو, اس سے تو تکبر کرے گا. اس وقت مجھے پتا چلا کہ سب کچھ اللہ کے دربار میں مٹنے سے ملتا ہے, مٹانے سے ملتا ہے. ایک بزرگ کے پاس ایک آدمی آیا کہ حضرت اب تو میں ابدال ہو گیا. حضرت نے کہا ہاں پہلے تو چاول تھا, اب تو دال ہو گیا. تو ابدال ہوتا تو بولتا ہی نہیں کبھی. ایک بزرگ کے پاس میں بیٹھا ہوا تھا, انہوں نے عجیب واقعہ سنا ہے. میں نے پڑھا نہیں کسی کتاب میں اس لیے مجھے معلوم نہیں ہے, لیکن ان کی زبانی میں نے ضرور سنا. خلاصہ یہ کہ دنیا میں ہر وقت ایک غوث ہوتا ہے, 4 یا 7 کتب ہوتے ہیں, 40 ابدال ہوتے ہیں, اور 500 اولیاء اللہ ہوتے ہیں. اتنا مجمع دنیا میں ہر وقت ہوتا ہے اللہ والوں کا. ایک بزرگ ابدال کی باتیں کر رہے تھے تو میں بیٹھ گیا, بہت بڑے اللہ والے. ابدال کا کسی کو پتہ نہیں ہوتا الا ماشاءاللہ, اللہ کسی کو بتا دے خواب کے ذریعے یا کسی ذریعے, لیکن وہ بھی مخفی رکھتا ہے. حضرت نے فرمایا کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ دہلی میں ایک آدمی رہتا تھا, اس نے دیکھا کہ دنیا کا نظام بہت ڈھیلا ڈھالا چل رہا ہے. تو ایک بہت بڑے بزرگ کے پاس گیا. ارے حضرت بہت سب نرمی کے ساتھ چل رہا ہے دنیا کا نظام. حضرت نے فرمایا کہ ابھی کا جو غوث ہے نا وہ بہت نرم ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ میں کچھ نظام رکھا ہوتا ہے, ابھی کا غوث بہت نرم ہے. اچھا, اس کا مطلب آپ کو معلوم ہے غوث, مجھے بتاؤ میں جاتا ہوں اس کے پاس. تو حضرت نے بتا دیا. کبھی کبھار اللہ تعالیٰ اسے واقعی ظاہر کر دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے, وہ بزرگ نے بتا دیا. یہ سمجھا کہ کوئی کسی بزرگ کے خلیفہ ہوں گے, کوئی شیخ الحدیث ہوں گے, کوئی مولانا ہوں گے, وہ لوگ بھی ہوتے ہوں گے, منع نہیں ہے. لیکن پھر غوث بننا ہو تو پھر بہت اپنے آپ کو مٹانا پڑتا ہے. تو حضرت نے کیا فرمایا کہ فلاں جگہ جا, وہاں تربوز کی لاڑی چلا رہے ایک سیدھے سادھے چاچا ہے, ابھی غوث وہ ہے. کیا آپ بات کرتے ہیں حضرت؟ بولے ہاں وہ اپنے آپ کو ایک دم مٹائے ہوئے, اس کے لیے اللہ نے ان کو دیا. اللہ کے یہاں حسب نسب نہیں چلتا, تم کون ہو, شیخ الحدیث کون ہے, مفسر کون ہے, وہ نہیں. یہ تو جو مٹاتا ہے اس کو دیتے ہیں وہاں. تو ابو طالب 42 سال خدمت کی پیارے نبی کی, وہ یہ نہیں چلتا. حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ غلام ہے اور مؤذن بنا دی, سید المؤذنین. کیوں؟ عمل ویسا. کوئی تو حضور کو دیکھ کر بھی ابو جہل رہ جاتا ہے, اور کوئی بن دیکھے بھی اویس قرنی بن جاتا ہے. طلب, شوق. تو وہ آدمی گیا تربوز والے کے پاس, سلام کیا. وہ امتحان لینے کے موڑ میں آ گیا. اس نے کہا بھائی مجھے تربوز دو. انہوں نے کاٹا, بولے یہ نہیں لال والا چاہیے. انہوں نے دوسرا تربوز کاٹا, بولے یہ نہیں روے والا ہونا چاہیے. سارے تربوز کٹوا لیے اور کہا یار تم عجیب آدمی ہو, ایک جو مجھے تربوز چاہیے وہ بھی آپ کے پاس نہیں. تو انہوں نے کہا بھائی صاحب آپ اتنی دور سے چل کے میرے پاس تربوز لینے کے لیے بہت اچھی نیت سے آئے, لیکن میں بہت شرمندہ ہوں, بہت معافی چاہتا ہوں کہ آپ کو جیسا تربوز چاہیے تھا وہ میری لاڑی پہ نہیں تھا. میں آئندہ کل اور مال آ جائے گا, آپ آ جانا, جو آپ کو پسند ہو آپ لے جانا. تو یہ سمجھ گیا کہ یہ بہت نرم ہے. اب ایک لمبی زندگی گزری, بڑھاپا آیا اس کا, حضرت کا. دہلی کا دنیا کا نظام سخت چلنے لگا. یہ پھر وہی اللہ والے پاس گیا, جا کر کہا کہ حضرت ابھی تو سخت نظام چل رہا ہے. حضرت نے کہا بیٹا اب چینج ہو گیا ابدال, غوث سنبھال کے رہنا. بولے تو یہ سمجھا کہ اب کسی شیخ الحدیث صاحب کو بنا دیا ہوگا. حضرت اب کون غوث ہو گیا؟ بولے دہلی میں فلاں جگہ وہ برف جو بیچ رہا ہے نا, اب اللہ تعالیٰ نے یہ مقام اس کو دیا, چونکہ وہ ایک دم اپنے آپ کو مٹائے ہوئے, شریعت و سنت کا پابند ہے. آپ میری بات سمجھ رہے؟ میں جو عرض کرنا چاہ رہا ہوں, مقام مٹانے پر ملتا ہے. چاہے وہ بہت بڑا مفسر ہو کر مٹائے تو مقام ملے گا,
اور اگر اس مقام پر جا کر بھی اپنے آپ کو نہیں مٹائے گا تو اللہ نہیں ملے گا. اللہ کے یہ قابلیت نہیں دیکھی جاتی آپ کون ہے کون ہے کون ہے. بیوی کے اندر سب کچھ ہے، جانکار ہے، صلاحیت مند ہے، ہنر جانتی ہے، عربی جانتی ہے، شوہر کی خدمت کرتی ہے. یہ سب کیا ہے؟ بیوی کی قابلیت. اور اس کے شوہر کو پسند آ جائے یہ قبولیت. اعتبار قبولیت کا ہے. یہ میرے اندر یہ ہے، یہ بات ہے، وہ تو سب ٹھیک ہے، لیکن تو ایسا بن کہ اللہ کو تو پسند آ جاوے، وہ قبولیت ہے. خدا کے دربار میں قابلیت نہیں دیکھی جاتی، قبولیت دیکھی جاتی ہے. اور کام قابلیت پہ نہیں لیا جاتا، قبولیت پہ لیا جاتا ہے. حضرت مولانا غلام صاحب وستانوی دامت برکاتہ، آپ نے حضرت سے سنا، ایک دم کن ذہن طالب علم، آخری ٹپائی پہ بیچتے تھے، آخری نمبر آتا تھا، آخری نمبروں میں سے. کسے پتا تھا اللہ اتنا بڑا کام لے گا؟ تو قابلیت پہ کام لیا، قبولیت پہ کام لیا. اللہ تعالیٰ کی جس پر نظر رحمت پڑ جائے، لیکن وہ ایسا بنے تو صحیح کہ نظر رحمت پڑے. تو پھر وہ گیا برف والے کے پاس، جا کے کہا مجھے برف دو، برف. اس نے پھینک دیا، ایسا نہیں ایک دم صاف دو. اس نے ایک تماچا مارا، وہ بولا تربوز والا سمجھا ہے کیا مجھے؟ تو چھپ چھپ چلائی گیا وہ وہاں سے. میرے تربوز والا مت سمجھنا. تو بعضے سخت ہوتے ہیں، بعضے نرم ہوتے ہیں. اللہ والوں کا بھی الگ الگ رنگ ہوتے ہیں. کوئی ایک دم نرم ہوتے ہیں، کوئی تھوڑے سے سخت ہوتے ہیں، کوئی زیادہ سخت ہوتے ہیں، لیکن تینوں کی نیت درست ہوتی ہے. کسی کو آپ سامنے بولو تو اس کا جواب بھی نہیں دیں گے کہ اس کو کیا دیکھنا ہے، یہ اپنا کام کر رہا ہے، مجھے اپنا کام کرنے دو. اور کسی کو آپ اللہ والوں کو چھیڑ دو تو ایسے غصے میں آپ کو دیکھ لیں گے کہ بھائی میں تو معاف کر دوں گا، کہیں ایسا نہ ہو کسی کو چھیڑ دے تو یہ پکڑ میں نہ آ جائے اللہ کی طرف سے. اور کوئی اللہ والوں کو چھیڑو تو وہ بھی آپ کو چھیڑ دیں گے کہ کہیں ایسا نہ ہو اس نے مجھے ستایا تو اللہ اس سے بدلہ لے لے، تو میں نے بھی اتنا بدلہ لے لیا. نیت سب کی بہتر ہوتی ہے، خیرخواہ ہوتے امت کے. تو میں نے دوسری بات دیکھی اللہ والوں میں کہ ان کا دل بہت صاف ہوتا ہے، ان کی تنہائی پاک ہوتی ہے. تنہائی تو نیت کرے کہ انشاءاللہ ہم بھی اپنی تنہائیوں کو پاک رکھیں گے. نمبر 3 جو میں نے دیکھا اللہ والوں میں، ان کا دل بڑا صاف ہوتا ہے. ان کا دل، میں نے کبھی کسی اللہ والے سے اتنے اسفار کے باوجود تنہائی میں ان کو کسی کی غیبت کرتے ہوئے نہیں دیکھا کہ ثاقب آج اپنے گئے تھے، یہ 200 لوگ ملنے آئے تھے، اس میں وہ ایسا کر رہا تھا، کچھ نہیں. میرے بھائی کی بیوی ایسا کرتی ہے، نہیں. میری بہن نے ایسا کیا، نہیں. میرا امی یوں کر رہے، نہیں. کوئی غیبت نہیں. میں تو ان کے ساتھ رہتا تھا تو رات میں اپنی بیوی کے ساتھ بھی فون پہ وہ لوگ بات کرے تو غیبت نہیں کرے کسی کی. وہ لوگ نیکی کو بچاتے اور ہم لوگ نیکی کر کے آگے چلتا کر دیتے. گاڑی میں اے سی بھی ہے، بولے ٹھنڈک ہی نہیں آ رہی ہے، پیچھے کے شیشے کھلے ہوئے ہیں، ٹھنڈک کہاں سے آئے؟ یہ لوگ سب شیشے بند کر دیتے. اس لیے تھوڑی نیکی بھی ان کو بہت آگے لے جاتی. میں سمجھتا تھا یہ زیادہ ذکر کرتے ہوں گے، یہ کرتے ہوں گے، تھوڑا دیکھوں. تھوڑی دیر تک تو میں سوچتا یار اپنے جو کر رہے ہیں وہی یہ کر رہے ہیں، پھر اتنا اونچا مقام کیسے؟ تو میں دیکھتا تھا ہاں یہ ان کا دل صاف ہے. یہ لوگ کسی کی برائی نہیں کرتے، غیبت نہیں کرتے. ان کو ایک بات بہت اچھی طریقے پہ معلوم ہے کہ پوری دنیا والے مل کے میرے ساتھ جو بھی کر رہے ہیں اچھا کرے. چلو پوری دنیا میرے خلاف ہو گئی، ان کو اللہ ملے گا یا نہیں ملے گا وہ تو پتہ نہیں ہے، لیکن میرے دل میں کسی ایک کی بھی برائی آئی، ایک کی بھی، چاہے وہ میرا جتنا بڑا دشمن ہو، برائی آئی میرے دل میں تو یہ پکی بات ہے میرے کو اللہ نہیں ملے گا. گندے دل میں اللہ نہیں آتا ہے. گندے گلاس میں ہم پانی نہیں پیتے، گندے خمچے میں ہم کھانا نہیں کھاتے. بھئی اس کاٹے ہی کاٹے ہو راستے میں تو چپل پہن کے تو چل سکتے. چاندی کی سڑک ہو، چپل میں کاٹا ہو، پھر چل سکتے نہیں چل سکتے. چاندی کی سڑک ہے، اللہ کی محبت میں آگے چل رہا ہے، لوگ نیک سمجھ رہے ہیں، لیکن دل میں کسی کا کینہ ہے، بغض ہے. ایسے اللہ ناراض ہوتے، شب برات میں بھی معاف نہیں کرتے. اور یہ بھی بیچارہ بڑا بھولا آدمی، 95% لوگوں سے تو خوشی ہوتا ہے، بس 5% لوگوں سے ناراض ہوتا ہے. وہ امک جو مقتدی ہے وہ میرے خلاف جا رہے ہیں، امک ٹرسٹی میرے خلاف جا رہے ہیں، میرے فلاں رشتہ دار وہ خلاف جا رہے. تو سوچے گا تجھے اللہ نہیں ملے گا، وہ تو تیری غیبت کر کے تجھے آگے لے جا رہے اور اپنی نیکیاں دے رہے، تیرے بچے کچھ گناہ لے رہے. تو کہاں ان کے گناہ لے رہا ہے؟
تو کہاں ان کی برائی کو پال رہا ہے؟ تو یہ بتا پہلے، تجھے مقابلہ بتانا ہے کہ تو بھی کچھ ہے یا تجھے اللہ والا بننا ہے؟ اگر مقابلہ بتانا ہے تو تیرا اپنا مرضی ہے، آخرت برباد ہوگی، اور اگر تجھے اللہ والا بننا ہے تو تجھے دل صاف رکھنا۔ حضرت مفتی صاحب کے خلیفہ نے حضرت سے کہا، حضرت مجھے اپنے علاقے والوں نے اتنا ستایا کہ مجھے میرے علاقے سے نکالنا ہی باقی رکھا۔ انہوں نے اپنے علاقے میں کیسا کام کیا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ حضرت مفتی صاحب نے کیا کہا؟ کیا کہا؟ کہ بیٹا اگر یہ ہمیں ستانے والے نہ ہوتے تو ہم تکبر میں فرعون سے بھی آگے بڑھ جاتے۔ اپنے خلیفہ کو سمجھا رہے، دل ایک دم صاف کر دیا۔ حضرت قطب الدین ملا صاحب دامت برکاتہم، اللہ جزائے خیر دے، حضرت پیر ذوالفقار صاحب کو ایک خط لکھا، جب بہت حد ہو گئی تب لکھا کہ حضرت ہمارے بیچارے کام کرنے والے پرانے تبلیغی ساتھی ہیں، سمجھدار لوگ ہیں، کسی وجہ سے میرے سے بہت خلاف ہو رہے ہیں، یہ حالات ہیں مجھ پر۔ کیا جواب آیا وہاں سے پیر صاحب کا؟ اچھا آپ بھی یہ کرو وہ کرو، کچھ نہیں۔ پیر صاحب نے کہا قطب الدین یہ ہمارے بڑے باپ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد ہے، انہیں ہمیں بولنے کا حق ہے، ہمیں انہیں بولنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اللہ کیا جواب! کیوں؟ اپنے خلیفہ کو آگے بڑھانا چاہتے، دل صاف چاہتے، پتہ ہے کہ تھوڑی بھی ایچ پیچ بات ہوئی تو اللہ نہیں ملے گا، چالاکی اللہ کو پسند نہیں، غلطی معاف ہے چالاکی معاف نہیں۔ استاد کو غصہ بھی اسی وقت آتا ہے جب بچہ چالاکی بتاتا ہے، سیدھی سادھی بات کرتے تو بولے جا اتنی بڑی بڑی غلطیاں معاف کر دیتا، چالاکی پہ غصے ہو جاتا۔ چالاکی اللہ کو معاف پسند ہے، تنہائی میں کچھ اور ہے، سب کے سامنے کچھ اور ہے۔ یوں فرمایا جس کا ظاہر کچھ اور ہو اور باطن کچھ اور ہو، یہ منافقت کا اعلیٰ درجہ ہے۔ اللہ کے سامنے کچھ اور ہے اور اللہ کی مخلوق کے سامنے کچھ اور ہے۔ کب تک گاڑی چلے گی؟ نقلی پھول کب تک چلے گا؟ تو کیا کریں مولانا، پورے ہی بگڑ جائے؟ کہنا نا ایسا نہیں ہے، پورے اچھے ہو جاؤ۔ 97% تو اب داڑھی ہے، اسلامی لباس ہے، سنتوں پہ چل رہے ہیں، کئی گناہوں سے بچ رہے ہیں، راستے میں کھڑے ہو کے گالیاں نہیں بولتے، برا بھلا نہیں کرتے۔ 2-3 گناہ تو ہے جو ہمیں اللہ کے قریب نہیں ہونے دیتے۔ اتنی سب ہمت کی، تھوڑی سی اور ہمت کرو، غیبت پہ بھی پیر رکھ دو۔ لیلا مجنون کی داستان تو آپ نے ساری سنی ہوگی۔ ایک مرتبہ مجنون کا باپ بہت غصے ہو گیا، بہت غصے ہو گیا، سمجھایا بیٹا معافی مانگ لے اللہ سے، مرنا نہیں ہے، اور اس کو حرم شریف میں لے گیا مجنون کو، چل معافی مانگ لے۔ تو اس نے کہا اللہ بہت بڑا گنہگار ہوں، سارے گناہوں سے سچی پکی توبہ کرتا ہوں۔ باپ خوش ہو گیا، آخر میں کہا اللہ جی معاف کرنا سوائے لیلا کے۔ یہی حال ہے پورا، اللہ جی بہت بڑا گنہگار ہوں، معافی مانگتا ہوں، معاف کر دینا، سوائے غیبت نہیں چھوڑوں گا، رات کو بیوی کے ساتھ روزہ نہ کروں گا۔ یہ تو نہیں ہوئی نا سچی توبہ۔ کرکٹ کا شوق ہے، اللہ جی کرکٹر اچھے لگتے ہیں، انہوں نے بہت کپ جیتے، آج تک مجھے ایک بھی چائے کا کپ تو دیا نہیں، اور ان کے جیتنے سے میری کوئی عزت نہیں بڑھی، لیکن پھر بھی میں ان کی محبت کو پالوں گا چاہے آپ ناراض ہو جائے۔ دل اس کا کہتا ہے کچھ نہیں ملا اس کو، اور بات کرتے آپس میں فلاں کھلاڑی اتنے میں بکا۔ او بھائی پہلے زمانے میں غلام باندھی بکتے تھے، تو ان کو افسوس کرنا چاہیے، جو جتنا اچھا غلام ہوتا ہے اتنا مہنگے میں بکتا ہے، نہ کہ اس کی تعریف کی جائے۔ اور آپ نے نہیں سنا کہ جب فاسق کی تعریف ہوتی ہے تو اللہ کا عرش ہل جاتا ہے؟ اور کرکٹ میں دنیا بھر کی غیبت، ایک ٹیم کو سپورٹ کرنے والا دوسرے ٹیم کی غیبت کرے گا ہی، اس کے کھلاڑیوں کی غیبت کرے گا، اور کہتا ہے وہ کھلاڑی تو غیر ہے ان کی غیبت کر رہا ہوں۔ غیر کی غیبت کرے گا نا تو کہیں اس کے گناہ میں شرک نہ آ جائے، اسی لیے فرمایا مسلمان کو تکلیف پہنچانا خطرناک ہے، جانور کو اس سے خطرناک ہے، غیر مسلم کو اس سے خطرناک ہے بلا وجہ تکلیف پہنچانا۔ شریعت کسی پر ظلم کو برداشت نہیں کرتی۔ مسلمان کو تکلیف پہنچائی تو اس کے گناہ میں تو پتہ نہیں کیا ہے، جانور کو تکلیف پہنچائی تو معافی کیسے مانگے گا؟ ابھی میں کتاب پڑھ رہا تھا دوپہر میں، حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب، وہ کہہ رہے تھے کبھی بھی بچوں کو مت مارنا۔ بچوں کو اگر تم نے مار دیا، چاہے تمہارا اپنا بچہ ہو، اگر تم نے، چونکہ شریعت نے بہت شرائط رکھے ہیں مارنے کے، چاہے کسی اور کا بچہ اپنے پاس ہو یا اپنا بچہ اپنے پاس پڑھتا ہو،
یا اپنا بچہ ایسا ہی گھر میں ہو، تم نے مار دیا، تو اس کی معافی کی کیا صورت؟ حضرت کی بات سے میرے کو ایسا پتہ چلا کہ حضرت یوں فرما رہے کہ ابھی تک اس حضرت کو اس کی کوئی صورت ہی سمجھ میں نہیں آئی کہ میں کیسے معافی مانگوں. کیوں؟ نابالغ اگر معاف بھی کر دے تو اس کی معافی کا اعتبار نہیں ہے. تم کیسے معافی مانگو گے حضرت؟ اور یہ مار رہا ہے. کیوں مار رہا ہے؟ اس کو اللہ کا ولی بنانے کے لیے. تو اللہ کی نظر سے گر جائے گا مار کے. یہ جو تیرے پاس جو بچے پڑھتے ہیں ہمارے پاس، وہ تو اکثر نابالغ ہوتے ہیں، مر گئے تو ڈائریکٹ جنت میں، بے گناہ ہوتے ہیں، اللہ والے ہوتے ہیں، ان کے گناہ کوئی نہیں. ان سے تو دعائیں کروانی چاہیے، خوش ہونا چاہیے. کتنے بچے آتے ہی نہیں، یہ بچے آئے کل کو اٹھ کے مجھے ایصال ثواب کریں گے، پڑھائیں گے تو مجھے ثواب ملے گا، یہ تو میری انکم ہے. انکم کو بھی کوئی مارتا ہے؟ اور رحم دلی بتانی چاہیے، ان کے لیے تو دعائیں کرنی چاہیے راتوں کو اٹھ کے. موقع ملا تو مار دیا. ابھی میں آپ لوگوں سے بڑی محبت کرتا ہوں، دل سے محبت. میرا بچہ میرے ساتھ آیا، میں نے کہا بیٹا سورہ فاتحہ سنا، اور آپ نے اس کو جو ایک غلطی پہ ایک تماچا مار دیا، تو اب میں آپ سے محبت کروں گا، آپ سے پیار کروں گا؟ کسی بچے کو اس کے باپ کے سامنے مار کے تو بتاؤ، دیکھو باپ کیا گد بناتا ہے تمہاری. اور حضور کے مہمان کو تم اللہ کے سامنے مار کے تو بتاؤ، دیکھو تمہارے بچوں میں فیملی میں کیا کیا بلائیں ڈالتا ہے، کیسے پکڑتا ہے ایک ساتھ، کیا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے اور کیا بیماریاں لگتی ہیں اور کیا حاملوں کے چکر کاٹنے پڑتے ہیں. چھوڑتا نہیں ہے کسی کو. میں نے بہت غور کیا اس پہ. 30 کے قریب ایسے لوگوں کو ملا جو مارتے ہیں، اور ہر ایک کے پاس پرسنل بیٹھا، ہر ایک اندر سے پریشان ہے، مناجات کی لذت سے محروم ہے. اللہ والا بنانے کا یہ طریقہ نہیں کہ کسی پہ ظلم کیا جائے. مارنے کی اجازت ہے کئی شرائط کے بعد، وہ بھی ایسا ہلکا پھلکا جس سے نشان نہ پڑے. علامہ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے مشورہ دیا ہے کہ اپنے بچے سے کوئی غلطی ہوئی اور ایسا لگتا ہے کہ یہاں ادب سکھانے کے لیے مارنا ہی ضروری ہے، تو یوں فرمایا کہ جب آپ کو غصہ آئے تب آپ نہ ماریں، ورنہ غصے میں انسان تھوڑا حد سے آگے ہی چلا جاتا ہے، ظلم ہو جائے گا. جب آپ کا غصہ ختم ہو جائے پھر آپ بناوٹی غصہ کر کے ہلکا سا مار دیں. بناوٹی غصے میں انسان حد سے آگے نہیں. اور علامہ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کبھی بھی میں نے اصلی غصے میں نہ کبھی کسی کو مارا نہ کبھی کسی کو ڈانٹا. کبھی ڈانٹنے کی ضرورت پڑی تو جب وہ غصہ ختم ہو گیا پھر بناوٹی غصہ کر کے میں نے ڈانٹا تاکہ حد سے آگے تجاوز نہ کروں. اور ہم تو ایک بچے کی 3 غلطی چلا رہے ہیں اور آج پہلی غلطی پہ مار دیا. کیوں مارا؟ پہلے بچے پہ غصہ آیا تھا تو استاد سمجھ جاتے کہ آج سب کو ہی مارے گا، بچے سمجھ جاتے. ایک کو جو مار دیا صبح میں، بچے تو بات بھی کرتے. ہمارے گجراتی کے بچے بولتے کہ آج دھیان تھی ہمڑاؤ جے وائف آتے لڑی نہ آویلا چھے، گھر میں ہوئی ہے مگج ماری، اور غصہ اترے گا اپنے اوپر، گھر میں تو چلتی نہیں ہے ہوم منسٹر کے سامنے. بچے ہوتے سمجھ جاتے. اور بچوں کو غیبت کرنے کا ذریعہ استاد بنتے. بچے کا یہ فیض جاری نہیں ہوتا ہے. کیوں؟ یہ استاد مارتا ہے تو بچے غیبت کرتے ہیں، تو استاد اللہ کی نظر سے جاتا ہے، بچے غیبت کر کے جاتے ہیں. چاہے اس کے ماں باپ کی ساری محنت ضائع جاتی. کہتے مولانا ہمارے استاد نے مارا تھا. تو تیرے استاد کی زندگی نمونہ نہیں. میرے ایک استاد میراج بہت کھاتے تھے تو میں میراج کھاؤں. ایک آدمی نے عجیب بات سنائی. وہ مدرسے میں گیا، اس کو کرکٹ کا بڑا شوق تھا. تو وہ جیسے ہی گیا تو میچ چل رہی تھی بڑی، کوئی انڈیا پاکستان کی کوئی میچ تھی. تو اس کے ابا نے اس کو پہلی نصیحت کی کہ بیٹا تم میچ دیکھنے مت جانا. تو کچھ بچوں نے اس کو کہا عصر کے بعد کہ فلاں گھر میں جائیں گے میچ دیکھنے. 3 دن بعد شوق تو تھا، وہ چلا گیا. آگے کرسیاں رکھی تھی، اس پر بیٹھ گیا. تو گھر والوں نے منع کیا یہاں بڑے بڑے لوگ آئیں گے، آپ نہ بیٹھے، نیچے آ جائیں. تو اس نے کہا کہ 5 منٹ کے بعد میں نے دیکھا میرے استاد آئے، 4 استاد آئے. گھر والوں نے ادب کیا، جی حضرت تشریف لائیے، جی 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 ٹھنڈا پانی لے لو، آپ آرام سے دیکھو، بولا ٹیک بیک لگا کے. اور استاد نے اس کو کہا بیٹا تو بھی آ گیا؟ بولا کسی کو بتانے کا نہیں، خاموشی سے آ جانے کا، یہ گھر والے اچھے. او بھائی تو نمونہ نہیں ہے ان کی زندگی، آپ سمجھ رہے؟ ان کے پاس پڑھنا ہے، فائدہ اٹھانا ہے. استاد انسان ہے، ان سے غلطیاں ہوگی، غلطیوں کو ہمیں دیکھنا ہی نہیں کسی کی. فرشتے نہیں ہے وہ. ہماری بیوی سے غلطیاں ہوگی کہ نہیں؟ وہ حور ہے، غلطی ہوگی اس سے، معاف کرنا ہے. میں یہ عرض کر رہا ہوں استاد کی زندگی نمونہ نہیں.
پیارے نبی کی زندگی نمونہ ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ. بڑا لمبا ٹائم. آپ لوگ تو ایسے سن رہے کہ ایسا لگتا ہے چلتے ہی رہے, لیکن ہم عطا اللہ شاہ بخاری بھی نہیں کہ چلا کریں. ایک آدمی کہنے لگا کہ مجھے کہا کہ اب پہلے جیسے شیخ نہ رہے. کیوں؟ اللہ فرما رہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ. اس کا مطلب قیامت تک صادقین پیدا ہوں گے, ورنہ اللہ کا ہے صادقین کے ساتھ رہو, صادقین پیدا ہی نہ کرے, ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا. ہوں گے. ہاں ہم بہت بڑے گنہگار ہیں, میں صادقین کی بات کر رہا ہوں, اپنی بات نہیں کر رہا. صادقین پیدا ہوں گے. اس نے کہا لیکن یار جو واقعات پڑھتے ہیں نا علامہ جنید بغدادی وغیرہ کے, وہ شیخ تھے. میں کہا دیکھو علامہ جنید بغدادی چاہیے؟ ملیں گے. میں کہا 100%. کیا کروں؟ میں کہا تو علامہ شبلی نعمانی بن جا. تجھے علامہ شبلی نعمانی جیسا مرید نہیں بننا, نہ جنید بغدادی جیسا پیر چاہیے. سمجھ میں؟ ان کے جیسا مرید تو بن, علامہ شبلی جیسا. خدا تجھے جنید بغدادی جیسا پیر بھی ملائے گا. تو بھائی اللہ کے نبی, آپ کو یاد ہے کہ کبھی اصحاب صفہ پہ کسی صحابی کو مارا ہو؟ کیا ضرورت ہے مار کے پڑھانی؟ انگلینڈ کی پڑھائی بہت اچھی ہے, 1 نمبر پڑھائی ابھی چل رہی ہے, اچھی پڑھائیوں میں چل رہی ہے انگلینڈ کی. مار کی اجازت نہیں, اچھے میں اچھے بچے عالم بن کے نکل رہے, اخلاق سے نکل رہے, استاد کی دعاؤں سے نکل رہے. کسی کو مار کے اپنی آخرت برباد کرنا, سمجھانا, دعا کرنا, اپنے بچوں کو اجازت نہیں. اپنے سگے بیٹے کو اگر مار دیا, نشان پڑ گیا, حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں کہ آپ میرے کو بتاؤ کہ کیا صورت ہے, آپ اس سے کیسے معافی مانگو گے؟ نابالغ کی معافی کا اعتبار نہیں, اس نے معاف بھی کر دیا تو بھی کیا ہوگا آپ کا, بتاؤ. اپنی بچے اپنے پاس پڑھ رہے بچے, ہمارے بچے کو سوچتا ہے کہ اس کے استاد نہ مارے, اور یہ سب کے بچوں کو مارے. کسی کو نہیں, تکلیف مت پہنچاؤ کسی کو نہیں, نہ بیوی کو, نہ بچوں کو, نہ بہن کو, نہ بھائی کو, اگر اللہ والا بننا ہے. اور اللہ والوں کے اندر میں نے ایک بات یہ دیکھی کہ ایک تو ان کا دل صاف, ایک ان کی تنہائی پاک, ایک ان کا موبائل صاف, ان کے پاس اخلاص, اللہ کے لیے کرتے ہیں. وہ اللہ کے لیے ہی کریں گے نا. جب ان کو پتہ ہے کہ سب کچھ دینے والا کون ہے, سب سے بڑا کون ہے, سب سے زیادہ طاقت والا کون ہے, بگڑی بنانے والا کون ہے, سارے مسائل کو حل کرنے والا کون ہے, خوشیاں دینے والا کون ہے, قبر کو جنت کا باغ بنانے والا کون ہے, جنت میں پیارے نبی کا پڑوس دینے والا کون ہے, پیدا کس نے کیا, موت کون دے گا, کھلا کون رہا ہے, نظام کون چلا رہا ہے, تو سب کچھ وہی ہے, تو کیوں کسی اور کے لیے کرنا. باقی سب تو مخلوق ہے, سب پریشان حال ہے, سب کے اپنے مسئلے حل نہیں ہو رہے. اللہ تعالی ہمیں بھی اللہ والوں کی صفات عطا فرمائے, عباد الرحمن کی صفات عطا فرمائے, اور اللہ تعالی ہمیں بھی اپنا بنائے. وہی بات اخیر میں پھر کہہ دوں, نبوت کا دروازہ بند ہے, ولایت کا کھلا ہوا ہے. تواضع اختیار کرتے ہوئے آپ جس کو چاہے اوورٹیک کر لو, کوئی حرج نہیں ہے. میں ہائی وے سے جا رہا ہوں, کسی بزرگ کو اوورٹیک کروں, یہ تکبر نہیں ہے. میں گاڑی تیز چلا رہا تھا, آگے نکل گیا, اس میں کوئی اس کی بات نہیں ہے. لیکن جذبہ تو یہ ہو کہ ابھی جو خدا کے عاشقوں کی پہلی صف ہے, انشاءاللہ ایک دن تقوی حاصل کرتے کرتے میں بھی اس لیول پہ جاؤں گا انشاءاللہ. ایک جذبے اندر کے, کیا جذبہ, تکبر کے, تاکہ لوگ مجھے بڑا سمجھیں. نہ میں اللہ کا ہو جاؤں, میری دنیا آخرت بن جائے. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین, صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم. لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین. پیارے اللہ, رحیم مولا کریم آقا, اللہ یہ بیجاپور کے علماء کا, ذمہ دار حضرات کا, اللہ یہ کریم مجمع ہے, یہ علماء اللہ آپ کے دین کی خدمت کرنے والے, پڑھا اب پڑھا رہے, رات دن قرآن ان کے سامنے, یہ قرآن کے سامنے, حضور کے مہمان ان کے سامنے, یہ حضور کے مہمان کے سامنے. کوئی اذان دے رہا ہے, کوئی نماز پڑھا رہا ہے, سب کی نسبت آپ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے, سب کی نسبت آپ کے ساتھ لگی ہوئی ہے. اللہ ہم نے سنا ہے کہ آپ نسبتوں کی لاج رکھ لیتے, آپ نسبتوں کی لاج رکھ لیتے. ہم نے دیکھا ایک ہی کمپنی کا ایک پتھر ہے, اس کے 2 پیس کیے جائیں, ایک مسجد میں لگایا جائے, ایک واش روم میں لگایا جائے, تو دونوں کے انداز میں فرق ہو جاتا ہے. مسجد میں جو رکھا جائے اکثر لوگ اس پر وضو کے ساتھ آتے ہیں, اور جو واش روم میں ہو لوگ اس پر چپل کے ساتھ گزرتے ہیں. رب کریم, آپ نے ہمیں ایک اچھی نسبت دی ہے, آپ کی علم کی نسبت دی. آپ نے ہی ہمیں, جی ہم تو بہت بڑے گنہگار تھے, ہم کہاں اس قابل تھے کہ عالم بنتے, حافظ بنتے, مدرسے میں جاتے,
آپ چاہتے تو ہمیں بھی محروم کر دیتے. کتنے بچے ہمارے ساتھ سفر شروع کیا تھا، درمیان سے چلے گئے. آپ نے ہم پر کرم کیا، ہماری کوئی خوبی نہیں، کوئی نیکی نہیں، صرف اور صرف آپ کا فضل ہمارے ساتھ. ابھی آپ نے اللہ ایک بڑے طبقے کو پڑھنے پڑھانے میں لگایا. اللہ اب اتنا سب ہو کر کے بھی، آپ کے ہو کر کے بھی، قرآن پڑھا کر کے بھی، آپ کے دین کی محنت کر کے بھی، اگر آپ کا تعلق نہ ملے تو پھر اس سے بڑی ہماری بربادی کیا ہوگی. کچھ لوگ تربوز بیچ کے آپ کے ہو جاتے ہیں، کچھ لوگ برف بیچ کے آپ کے ہو جاتے ہیں، ہم قرآن پڑھا کے بھی آپ کے نہیں ہو رہے. ابھی ایک ساتھی بتا رہے تھے، بارہمولہ میں ایک نوجوان روزانہ 18,000 مرتبہ درود شریف پڑھتا 16-17 سال سے. حالانکہ مزدور آدمی ایک کپڑے کی دکان میں کام کرتا، لیکن اس کے پاس وقت ہے. حافظ عالم نہیں ہے لیکن وقت ہے آپ کے لیے، اور جس کے پاس آپ کے لیے وقت ہے اس کے اچھے دن آ جاتے ہیں. آپ کسی کے محتاج نہیں، ہم آپ کے محتاج ہیں. آپ کے یہ نہیں دیکھا جاتا آپ کون ہیں، آپ کیا کر کے آئے، یہ اصل مقصد ہے. اللہ ہم نے سنا وہ 16-17 سال سے نظر کی حفاظت کی. اس سے پوچھا گیا کہ مستورات آتی ہے کپڑے لینے، کیا کرتے ہو؟ بولے فیش سے بات نہیں کرتا، آواز سے بات کرتا. 18,000 مرتبہ 16-17 سال سے درود شریف پڑھتا. اللہ اس کا وقت درود شریف میں گزرا. یہی 16 سال آپ نے ہمیں بھی دیے تھے، ابھی ہمارے غفلت میں گزرے. ہمارے پاس وقت نہیں درود شریف پڑھنے کے لیے. اور اللہ ہم کچھ کرتے نہیں، پھر بھی یوں سمجھتے ہیں ہم تو بہت کچھ ہے، ہم تو کچھ ہے، ہم تو نیک ہے، ہم تو فلاں ہے، ہم تو فلاں ہے. بس اسی چیز نے ہمیں آپ کے سامنے رونے سے بھی محروم کر دیا، مناجات کی لذت سے بھی محروم کر دیا. اسی لیے تو لوگ برا بھلا کہے جاتے ہیں، ان کی جرت ہو جاتی ہے. اور بیوی بچے بھی ہمارے نہیں ہو پاتے کیونکہ ہم آپ کے نہیں ہو رہے. ہم نے سنا ہے جو آپ کا نہیں ہوتا کوئی اس کا نہیں ہوتا، اور جو آپ کا ہوتا ہے جنگل کے جانور بھی اس کے ہو جاتے ہیں. اللہ پھر وہ نوجوان جو 18,000 مرتبہ درود شریف پڑھتا، وہاں کے مفتی اعظم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی، اور یوں فرمایا جس کا خلاصہ جاؤ عابد کے پاس جا کر اس کو میرا سلام عرض کر. اس کو نہیں بھیجا مفتی اعظم کے پاس، مفتی اعظم کو بھیجا عابد کے پاس. اللہ جی حالانکہ آپ نے ہم کو علم دیا، عالم بنایا، لیکن آج تک ہمیں کبھی نبی کا سلام نہیں آیا. ہمیں بھی آ سکتا تھا اگر ہم اس کے جیسی زندگی گزارتے، اگر ہم اپنے آپ کو مٹاتے، تواضع اختیار کرتے، بد نظری سے بچتے. اللہ جی خیر بہت غلطیاں تو ہوئی، لیکن آج افسوس بھی ہے، معافی بھی مانگ رہے ہیں. سنا ہے آپ بڑے کریم بھی ہیں، آپ تانا نہیں دیتے، لیکن اللہ اب نیت کرتے انشاءاللہ محنت کریں گے، آپ کے ولیوں جیسی زندگی گزاریں گے. عباد الرحمن کی جو صفت ہے وہ ہمیں عطا فرما، اللہ والوں کی صفات عطا فرما. اللہ والوں کی جو پہلی صف ہے اللہ اس میں ہمیں بھی شامل کر دے. نیک اعمال کے وقت ہمت سے کام لینے کی توفیق عطا فرما. کسی اللہ والے سے جوڑ کر کے، ان کے معمولات کی پابندی کر کے، گناہوں سے بچ کر کے ہمیں بھی ولایت کے اعلیٰ مقام تک پہنچنے کی توفیق عطا فرما. اللہ جی ایک گزارش ہے آپ سے، پوری دنیا میں ہدایت کی ہوا چلا دیجیے، اور ولایت کی ہوا چلا دیجیے، نسبت کی ہوا چلا دیجیے، فنا فی اللہ اور بقا باللہ کی ہوا چلا دیجیے، آپ کے مقبول بندوں کی ہوا چلا دیجیے. ایسی ہوا چلے سارے بندے آپ کے مقبول ہوتے چلے جائیں، ساری بندیاں آپ کی مقبول ہوتی چلی جائیں، امت میں جوڑ پیدا ہو جائے، پورے عالم سے شرک و بدعات کا خاتمہ ہو جائے. ایمان اللہ پورے عالم والوں کے حال پر رحم فرما، پوری دنیا میں امن و امان کی فضا قائم فرما، ہر ایک دوسرے کا خیر خواہ ہو، کوئی کسی کو تکلیف نہ پہنچائے. اللہ اسے فیصلہ فرما. اللہ آخری بات یہ ہے کہ ہم کو تو پتہ ہے ہم بہت بڑے گنہگار ہیں، آپ کو بھی معلوم ہے کہ ہم نے بہت گناہ کیا، اور ہمیں اقرار ہے کہ یہ جو عزت ہے یہ سب آپ کی ستاری کی چادر کی وجہ سے، ہماری نیکی کی وجہ سے کوئی نہیں. ہم تو نمازوں میں بھی کچھ اور دھیان میں ہوتے. اللہ اتنا سب کرم تو کر دیا، ایک کرم اور کر دے، گناہوں کی نفرت 100% ڈال کر کے اپنی طرف کھینچ لے، رحمت کی رسی ڈال کر اپنی طرف کھینچ. بہت اللہ سنے، بہت بیانات بھی سن لی، پوری سیاہی ستہ پڑھ لی. وہ بیچارہ رکشہ چلانے والا ایک واقعہ سنا، بادشاہ کا رونے لگا. ہم سیاہی ستہ پڑھ کر کے بھی جہاں تھے وہاں کے وہی ہیں. جب تک تواضع نہیں ہوتی، اپنے آپ کو مٹانا نہیں ہوتا، طلب نہیں ہوتی، آپ نہیں نوازتے. بے شک وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ. ہم نے سنا ہے جو قوم اپنی حالت نہیں بدلنا چاہتی، آپ اس کے محتاج نہیں، آپ بھی اس کی حالت بدلنا نہیں چاہتے. اللہ جی بس ایک نظر کرم فرما دے، دنیا آخرت بہتر بنا دے، اچھا استاد بنا دے، اچھا امام بنا دے، اچھا مقتدی بنا دے، اچھا وائز بنا دے،
داعیہ اللہ بنا دے، امت کو آپ سے جوڑنے والا بنا دے، متواضع بنا دے، نیک بنا دے، دنیا آخرت بہتر بنا دے۔ اللہ جی ایک گزارش ہے یہ پورے مجمع کو اور جو اس کو سن رہے یا سنیں گے ہم تمام کو، اللہ جی بار بار آپ حرمین شریفین کی حاضری کے لیے قبول فرما لیجیے اور مرنے سے پہلے پہلے ہمیں سچی توبہ کی توفیق دے دیجیے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا